علم تارا کیف، کیا نہیں دیکھا آپ نے، یعنی یقیناً دیکھا ہے آپ نے، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کی آنکھ اس وقت بھی مشاہدہ کر رہی تھی، آپ کا نور نبوت اس وقت بھی مشاہدہ کر رہا تھا، روحانیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے آپ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ اور یہی مسئلہ حاضر اور ناظر کا بھی یہی ہے کہ میرے نبی اپنے جسم بشری کے ساتھ اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہیں اور ساری دنیا کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو قرآن نے عطا کیا اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی تو بہت سی آیات ہیں، اب میں تھوڑا سا حدیث کا سہارا لیتے ہوئے اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، کون سی حدیث بولی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز آپ کروا رہے تھے اور صف کی آخری صف میں ایک صحابی مقتدی نے کوئی نماز میں غلطی کی۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد میرے نبی نے جو الفاظ کہے وہ بھی سننے کے لائق ہیں۔ یہی اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تمہیں یہی عقیدہ دیا گیا ہے؟ کیا تمہارا یہی خیال ہے؟ کیا تمہارا یہ تصور ہے کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ میرے نبی نے اس صحابی جو صف کے آخری صف میں جس نے غلطی کی، سلام پھیرنے کے بعد میرے نبی نے اس کو بلایا اور بلایا بھی ایسے، اس کا نام لیا۔ سبحان، میرے نبی نے اس کا نام لیا اور نام لے کر اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بلانے کے بعد میرے نبی نے اس سارے صحابہ کو یہ کہا، فرمایا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں محمد صرف آگے دیکھتا ہوں؟ نانا، یہ عقیدہ نہ رکھو، بلکہ میرے نبی نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا یخفا خشوعکم ولا خضوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے، نہ تمہارا خشوع خضوع مخفی ہے۔ میں جس طریقے سے آگے دیکھتا ہوں اس طریقے سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں جس طریقے سے آگے دیکھتا ہوں اس طریقے سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ دیکھیے، حالات نماز ہے، اور وہ نماز جس کے متعلق میرے نبی خود فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز رب سے ایک واسطہ ہے، رب العالمین سے ایک تعلق ہوتا ہے نماز کے اندر۔ وہ نماز جس کے متعلق میرے نبی فرماتے ہیں صلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور وہ نماز جو رب سے تعلق جوڑتی ہے اور بندے کا رب سے تعلق ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، بندہ نہیں رہتا بندے اور مولا میں حجاب، بندہ اپنے رب سے ملتا ہے نماز میں۔ میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز کے اندر ہے، وہ نماز جو مومنین کے معراج کا سبب بنتی ہے، اللہ کے دیدار کا سبب بنتی ہے۔ اس کے باوجود حالت نماز میں میرے نبی نے فرمایا صحابہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، واللہ، اللہ کی قسم، میرے نبی اگر قسم نہ بھی کھاتے تو پھر بھی صحابہ کرام کو یقین تھا۔ میرے نبی نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے تاکید کے لیے قسم کھائی، فرمایا واللہ اس کے اندر شک نہ کرنا، جس طرح محمد کی نگاہ آگے دیکھتی ہے اس طرح محمد کی نظریں پیچھے بھی دیکھتی ہے، اور نہ تمہارا رکوع مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اور نہ ہی تمہارے دل کی کیفیت پوشیدہ ہے۔ اور حدیث کے واضح الفاظ ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اراکم من وراء ظہری، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی اس طرح جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے اور یہی محدثین کا عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ ہے اور وہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بخاری کی حدیث نمبر 179، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ سنو،
فقال انی فرد علیکم، میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں، مطلب آگے جا کر میں تمہارے لیے تمہاری بخشش کا سامان کراؤں گا۔ اور فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں۔ اب جو میں ابھی جملہ کہنے والا ہوں حدیث کا، پھر میرے نبی نے قسم کھائی، فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي، خدا کی قسم میں بیٹھا تو اسی زمین اسی دھرتی پر ہوں، لیکن اپنی نگاہ سے قیامت کے دن جو حوض کوثر جس کے دینے کا اللہ نے مجھے وعدہ کیا، میں خدا کی قسم زمین پر بیٹھ کر یہاں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا۔ اب حوض کوثر کہاں ہے؟ حوض کوثر 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ اگر میرے نبی زمین پر بیٹھ کر 7 آسمانوں کے پار حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں تو روضہ انور میں تشریف فرما کر پوری دنیا کائنات کا مشاہدہ بھی فرما سکتے ہیں۔ یہ کوئی عام حدیث کی کتاب نہیں ہے، امام بخاری لائے، حدیث کا نمبر بھی میں نے بتا دیا، پر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ ادھر دیکھو، یہاں جو الفاظ ہے نا، تھوڑی سی علمی بات ضرور ہے، میں واضح کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا، جس طرح ضرب زید نے مارا، اس میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے مارا اور جان چھوٹ گئی۔ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ کیا؟ اس میں دوام اور ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو حوض والی ہے کہ میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، فعلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ وہ کیسے؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ، اِنَّا مشبہ بالفعل ہے، بے شک میں اللہ کی قسم لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي، یہ مل کر پھر مکمل جملہ پڑھ رہا ہے۔ صرف ابھی میں نے نہیں دیکھا کہ بات کے اندر کیفیت ختم ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں نے نہیں دیکھا، ابھی صرف ابھی دیکھا ہے، بات کے اندر نہیں دیکھوں گا، نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے، دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا کہ میرے نبی فرماتے ہیں میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک بھی دیکھتا رہوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک اور حدیث مبارکہ، یہ کتنی حدیثیں ہوگی؟ 2 حدیثیں اور 7 آیتیں مبارکہ ہوگی۔ اب تیسری حدیث حاضر اور ناظر ہونے پر، حدیثیں ذرا یاد کرتے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ بھی آپ کو عربی عبارت یاد، مفہوم یاد کر لیا کریں۔ اب تیسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نبی اللہ ان اللہ زوا لی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها، سبحان۔ اب دیکھیے حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ مزید نکھر کر آ رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے سمجھو، اب بالکل آسان طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری روح زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا، پوری روح زمین کو سمیٹ کر، ان اللہ زوا لی الارض، پوری روح زمین کو اللہ نے سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا۔ آگے دوسری حدیث آ رہی ہے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کنز الاموال کی حدیث نمبر 971 ہے، ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما ہوا کائن فیہا الى یوم القیامت کانما انظر الی کف ہذہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کو میرے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جو کچھ روح زمین پر ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جس طرح میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ میرے نبی حاضر اپنے، بولیے، حاضر اپنے روضہ انور میں اور ناظر میرے نبی، بولیے، ساری کائنات کے لیے۔ حاضر کہاں؟ بولیے، روضہ انور میں، حاضر اپنے روضہ
انور میں، اور دیکھنے والے پوری دنیا کائنات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور ناظر پوری دنیا کے لیے ہیں۔ یہی اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے، اور باقی معاذ اللہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ میرے نبی ہر جگہ پر حاضر ہیں ناظر ہیں۔ اس طرح کا تو گستاخی کا، جاہل جو نعت خواں پڑھتے ہیں ان کو ایسی نعت نہ پڑھنے دیا کریں، بلکہ بٹھا دیا کریں جو یہ کہے کہ ہر جگہ پر میرے نبی موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، میرے نبی معاذ اللہ تمہارے نوکر ہیں۔ نہیں، معاذ اللہ ایسا تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پر، نہیں، ہمارا عقیدہ آج تک نہ کسی نے لکھا ہے اور نہ ہی کسی عالم دین نے سٹیج پر کہا ہے کہ میرے نبی ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہیں۔ ایک اور روایت ہے امام ترمذی، وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ سبحان، سنو، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں نبی وہ باتیں سنتا ہوں جو تم۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی کہ میرے نبی نے فرمایا میں اب ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھوں۔ اگر کوئی شخص سوال کرے، اعتراض کرے، یہ تو اس وقت ہے جب میرے نبی دنیا کے اندر موجود تھے اور زندہ تھے، حیات تھے، ہمارے اندر موجود تھے، اس وقت میرے نبی نے صحابہ کرام کو کہا ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جب اللہ اپنے نبی کو جو کمال دیتا ہے وہ واپس، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اپنے نبی کو اتنے کمالات عطا کرے، اور جو ایک دفعہ کمال عطا کر دیتا ہے، جو میرے نبی کو اللہ نے جو خوبیاں عطا کر دی ہیں، جو کمال عطا کر دی ہیں، وہ واپس لے لیتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ کوئی دلیل حضرت؟ ہاں دلیل ہے، سورۃ والضحیٰ ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو کمالات عطا کیے ہیں، جو آپ کو جمالات عطا کیے ہیں، جو وصفیں عطا کی ہیں، جو خوبیاں عطا کی ہیں، جو معجزات عطا کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عارضی طور پر ہم نے دیے ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ہم نے واپس لے لی ہوں۔ نہیں، محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوتی جائے گی۔ میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، میرے نبی اس وقت بھی ہر چیز کا مشاہدہ اپنے نور نبوت کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے قرآن میرے نبی کے سینے پر اترتا گیا تو میرے نبی کا مشاہدہ کمال تک پہنچا، حتیٰ کہ الحم سے لے کر والناس کی شین تک جب سارا قرآن سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا تو میرے نبی کا مشاہدہ بھی کمال تک پہنچ گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں تمہارے اندر رہنا بھی بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا روضہ انور میں تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ایک کمال میرے نبی کو دے اور وہ واپس لے لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہوگا حتیٰ یتقرب الیہ بالنوافل، کہ جب آدمی بار بار نفل پڑھتا ہے، کثرت سے نفل پڑھتا ہے، تو نوافل کے ذریعے بندہ اپنے رب کے، بولیے اونچی آواز میں، رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے نوافل کے ذریعے قریب ہو جاتا ہے، عبادات کے ذریعے، اعمال صالحہ سے، پھر رب العالمین فرماتا ہے میں اس کو پھر اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ پہلے وہ طالب تھا، اب وہ مطلوب ہو گیا، پہلے وہ محب تھا، اب وہ محبوب ہو گیا۔ جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کو کچھ خوبیاں بھی عطا کرتا ہوں۔ سبحان، پھر میں اس کو خوبیاں بھی عطا، پھر کیا ہوتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے پھر کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں
جس کے ساتھ التی یبصر بہا، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ یبطش بہا، پکڑتا ہے، ورجل التی، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یاد رکھیں سنی بھائیو، اللہ آنکھ بننے سے بھی پاک ہے، اللہ کان بننے سے بھی پاک ہے، ہاتھ بننے سے بھی پاک ہے، پاؤں بننے سے بھی پاک ہے، اللہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس حدیث کا مطلب بخاری کا کیا ہوا؟ یہ مطلب ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کان اس کے ہوتے ہیں اور اس کانوں میں سننے کی قوت اور طاقت میری ہوتی ہے، وہ قریب سے بھی سنتا ہے اور دور سے بھی سنتا ہے۔ سامع القریب والبعید، جب میری قوت خصوصی کانوں میں آ جاتی ہے تو وہ پھر قریب سے بھی سنتا ہے اور دور سے بھی، بولیے دور سے بھی۔ ارے حضرت امام سیدنا عمر فاروق اعظم جمعہ والے دن خطبہ ارشاد دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ مقام نہامند پر 1500 میل دور حضرت عمر نے جب جنگ کا نقشہ دیکھا کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے حملہ کرنے والے ہیں تو آپ نے دوران خطبہ فرمایا، او ساریہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے آ جا، ادھر سے دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ فرماتے 1 ماہ کے بعد جب وہ لشکر سے وہاں کوئی آدمی آیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو بتایا کہ آپ کی آواز فلاں وقت میں فلاں ٹائم نے ہم نے سنی اور سن پر ہم نے عمل کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اگر حضرت عمر فاروق اعظم اگر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اگر یا ساریہ کہیں، 1500 میل دور حضرت ساریہ سن سکتا ہے۔ ارے یہاں سے امتی اگر اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے، یہ حضور کی بارگاہ کے اندر کوئی عریضہ پیش کرے تو میرے نبی اپنے روضہ انور کے اندر بھی سنتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور مشاہدہ بھی، بولیے مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ میرے نبی اپنے روضہ انور میں حاضر ہیں اور ناظر پوری دنیا کائنات کے لیے۔ آخر میں حدیث ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، یہ بہت دلائل بہت ہیں، ابھی تو میں نے صرف آدھا نصف بیان کیے چونکہ ٹائم کو مقرر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو شہادت حضرت امام حسین جب ہوئی تو دوپہر کے ٹائم، عین دوپہر کے ٹائم میرے نبی خواب کے عالم میں تشریف لے آئے اور آپ کے سر مبارک پر کچھ گرد و غبار ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، اور وَفِيهِ دَمٌ، اس کے اندر خون ہے، اور میرے نبی اس طریقے سے تشریف لے کر آئے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس پریشانی کے عالم میں کہاں سے آ رہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں میدان کرب و بلا سے آ رہا ہوں اور یہ شہدائے کربلا کا خون ہے، میں اس کے اندر جمع کرتا رہا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ اتنے شہدائے کربلا کا خون ایک چھوٹی سی شیشی میں میرے نبی نے کیسے بند کیا؟ اگر 1500 صحابہ کرام کے وضو کا پانی ایک پیالے میں بند کر سکتے ہیں تو 72 خونوں کا 72 شہدائے کربلا کا خون بھی ایک شیشی میں بند کر سکتے ہیں۔ وہ 1500 صحابہ کرام سے ایک پیالے سے سب کو وضو کروایا کہ یعنی یہ حضور کا معجزہ تھا۔ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا دیکھ اب ابن عباس کے ظالموں نے میرے بیٹے حضرت امام حسین کو خون کے ساتھ نہلایا، میں اللہ کے حضور یہ خون لے کر شکایت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی میرے نبی آقا دو جہاں مکہ کی سرزمین پر حضرت سیدنا ابن عباس کے خواب میں تشریف لائے۔ اگر کو کہ وہ تو خواب کی بات ہے، خواب کے اندر تو آ سکتے ہیں۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے ظاہری حالت میں بھی دیدار کرے گا، اور جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا۔ یہ حدیث میں اس کے اندر کوٹ کر کے آیا ہوں۔ فرمایا شیطان میری مثل۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میرے نبی خواب میں بھی جلوہ گر ہو سکتے ہیں،
اور میرے نبی جب چاہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے، جسم آپ کا اصلی تو قبر انور میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ روح مصطفیٰ کو اس طرح کا جسم عطا فرما دیتا ہے، تو میرے نبی جہاں جب کرم کرنا چاہیں تو وہ جا بھی سکتے ہیں، آ بھی۔ یہ ہے اہل سنت جماعت کا حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ۔ بیٹے سمجھے آپ نے؟ حاضر ناظر کا پوچھے کیا عقیدہ ہے تو کیا کہیں گے؟ خلاصہ حاضر میرے نبی، بولیے حاضر میرے نبی اپنے روضہ انور میں ہے اور ساری دنیا کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جیسے سورج کھڑا اوپر ہے، اس کی تپش پوری دنیا کے اندر ہے، اس کی نورانیت، اس طرح میرے نبی اپنے نور نبوت کے ساتھ، اپنی روحانیت کے ساتھ، نور نبوت کے ساتھ ساری دنیا کائنات کا مشاہدہ۔ اللہ کے رسول دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سچا عقیدہ اسی پر قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد